السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جلسے سے پہلے فتح مکہ کے واقعات کا ذکر ہو رہا تھا۔ بعض شدید مخالفین اسلام اور ان کے قبول اسلام کا ذکر کیا تھا میں نے۔ ان میں سے چند ایک اور بھی ہیں۔ وحشی بن حرب ایک ہے، غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو اسی نے شہید کیا تھا، اور فتح مکہ کے بعد طائف بھاگ گیا۔ جب اہل طائف نے اسلام قبول کیا تو یہ بھی آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ بخاری کی روایت میں وحشی کے قبول اسلام کا ذکر اس طرح جو خود اس نے بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں میں مکہ میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب اس میں اسلام پھیلا، پھر میں طائف کی طرف نکل گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایلچی بھیجے اور مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلچیوں سے تعارض نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو آپ نے جب مجھے دیکھا فرمایا کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے کہا بات یہی ہے جو آپ کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو؟ کہتے ہیں اس کے بعد میں یہ کہا تو میں نکل گیا، وہاں سے چلا گیا۔ یعنی آپ کا مطلب یہ تھا علیہ وسلم کا کہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاؤ تاکہ مجھے دوبارہ خیال نہ آ جائے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور مسلمہ کذاب نے بغاوت کی تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مسلمہ کی طرف ضرور نکلوں گا تاکہ میں اسے قتل کروں، تاکہ اس کے ذریعے حضرت حمزہ کا بدلہ ادا کر سکوں۔ انہوں نے کہا میں بھی لوگوں کے ساتھ نکلا، پھر اس کا حال ہوا جو ہوا، یعنی اس کو قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص دیوار کے ایک شگاف میں کھڑا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے گندمی رنگ کا اونٹ ہے، سر کے بال پراگندہ ہیں۔ یہ مسلمہ کذاب تھا وہاں کھڑا جس کو دیکھا انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی برچھی ماری اور اسے اس کی چھاتیوں کے درمیان مارا یہاں تک کہ وہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان سے نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ انصار میں سے ایک شخص ان کی طرف لپکا اور اس کی کھوپڑی پر تلوار کی ضرب لگائی۔ اس طرح وہ قتل کیا گیا۔ اسی طرح ایک عمر بن ہاشم کی لونڈی سارہ تھی، یہ مغنیہ تھی
فتح مکہ سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کچھ مانگا اور محتاجی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نغمہ سرائی کو کیا ہوا؟ تم تو بڑی گانا گایا کرتی تھی، پیسے کماتی تھی۔ اس نے کہا جب سے مشرکین کے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے ہیں انہوں نے گانے سننے بند کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اونٹ غلہ عطا فرمایا، پھر وہ قریش کے پاس آ گئی۔ ابن خطل اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حجویہ شعر بتاتا تھا۔ یہ نام لینے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور یہ انہیں گاتی تھی حجویہ شعروں کو، اور یہ وہی تھی جس کے پاس حضرت حاطب کا خط ملا تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور حضرت عمر کی خلافت تک زندہ رہی۔ اسی طرح ایک ابن خطل کی لونڈی فرتنا تھے، یہ بھی آپ کے بارے میں حجویہ اشعار گاتی تھی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر حارث بن ہشام کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں لکھا ہے، یہ مکے کا ایک ہردل عزیز رئیس تھا اور ابو جہل کا باپ کی طرف سے بھائی تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی بہن اس کی بیوی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ حضرت ام ہانی کے گھر داخل ہو گئے، کیونکہ حضرت علی ان کے پیچھے ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت ام ہانی نے ان دونوں کو اپنے گھر میں چھپا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ حارث بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ ہم 2 دن اس گھر میں ٹھہرے رہے، پھر ہم اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ ہم صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ہم سے تعارض نہیں کرتا تھا، ہمیں حضرت عمر سے ڈر لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بخدا میں چادر اوڑھے اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک حضرت عمر آ گئے۔ ان کے ساتھ کچھ مسلمان تھے، انہوں نے سلام کیا اور گزر گئے۔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے شرم آتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر جگہ مشرکین کے ہمراہ دیکھا تھا۔ پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، رحمت اور صلہ رحمی یاد آ گئی۔ میں نے آپ سے ملاقات کی، اس وقت آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ نے میرے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم جیسا انسان اسلام سے کیسے دور رہ سکتا تھا؟ حارث نے کہا بخدا میں نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام سے دور نہیں رہا جا سکتا۔ اسی طرح سہیل بن عمر کا قبول اسلام ہے، یہ بھی مکے کا رئیس تھا اور یہ وہی تھا جو معاہدہ حدیبیہ کرنے کے لیے قریش کی طرف سے بطور نمائندہ آیا تھا۔ سہیل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور غلبہ پا لیا تو میں اپنے گھر میں داخل ہو گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے پناہ طلب کرے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آپ سے امان طلب کر رہے ہیں۔ اہلیان مکہ کا تو عام معافی اور امان دی جا چکی تھی، دراصل یہ وہ ائمۃ الکفر تھے اور اتنے شدید مخالف رہ چکے تھے کہ انہیں تسلی نہیں ہوتی تھی اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ امان میں رہیں گے، اور اپنی جاہلانہ سوچ کے مطابق ان کو ایک دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ان سے انتقام لیا جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو
پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ امن میں ہے، وہ سامنے آئے، یعنی آزادانہ باہر گھوما پھرا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا تم میں سے جو سہیل سے ملے تو اسے تیز نظروں سے نہ دیکھے. سہیل جیسا صاحب عقل و شرف زیادہ دیر اسلام سے دور نہیں رہ سکتا. اس نے دیکھ لیا ہے کہ جس عمر میں وہ تھا وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یعنی کفر کی حالت جو ہے. حضرت عبداللہ اپنے باپ کے پاس گئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بتایا تو سہیل نے کہا بخدا آپ بچپن میں بھی احسان کرنے والے تھے اور اس عمر میں بھی احسان کرنے والے ہیں. حضرت سہیل امن سے آتے جاتے رہے. غزوہ حنین میں آپ کے ساتھ مشرک ہونے کی حالت میں شامل ہوئے تھے. غزوہ حنین میں شامل ہوئے لیکن اسلام نہیں لائے تھے اس وقت. غزوہ حنین سے واپسی پر جعرانہ کے مقام پر اسلام قبول کر لیا، جو مکے سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر بتایا جاتا ہے. طائف کے راستے میں ایک کنواں ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں حیرت انگیز روحانی انقلاب پیدا ہوا. لکھا گیا ہے کہ فتح مکہ پر سرداران قریش میں سے اسلام قبول کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ نماز روزے کے پابند اور صدقہ دینے میں سہیل سے بڑھ کر اور کوئی نہ تھا. کثرت سے گریہ بکا کرنے والے تھے. قرآن پڑھتے وقت اکثر رویا کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں دیکھا کہ سہیل بن عمر ذبح کرنے کی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا، پھر سر موڑنے والے کو بلایا اور اپنے بال منڈوائے. کہتے ہیں کہ میں نے سہیل کو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا. جو بال کٹوائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سہیل کے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا. کہتے ہیں اس وقت مجھے یاد آ گیا کہ یہی سہیل صلح حدیبیہ کے وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے روک رہا تھا، جو معاہدے پہ لکھی جانی تھی، اور لفظ محمد کے ساتھ رسول لکھنے پر بھی معترض تھا. اور جب تک رسول اللہ کا لفظ مٹایا نہیں گیا اس نے معاہدہ لکھنا شروع نہیں کیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جس نے سہیل کو اسلام کی طرف ہدایت دی، اور پھر جب ہدایت دی تو پھر اخلاص و وفا میں بے انتہا بڑھے. سہیل بن عمر کا ایک اور کارنامہ بیان کیا جاتا ہے. کہتے ہیں سہیل قریش کا زبردست خطیب بھی تھے یہ غزوہ بدر میں کافر ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے قیدی بنے. انہوں نے اپنے ہونٹوں پر نشان بنا رکھا تھا. حضرت عمر نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے سامنے والے 2 دانت نکلوا دیں جہاں اس نے نشان بنائے ہوئے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی بھی خطاب کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا. اس کے دانت نکال دیں، منہ میں دانت نہیں ہوں گے تو بولا نہیں جائے گا ٹھیک طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو، قریب ہے کہ یہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ تم اس کی تعریف کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس کو سزا دلوانا چاہتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہنا. ایک موقع آئے گا جب یہ اس مقام پر کھڑا ہوگا اور ایسی باتیں کرے گا کہ تم اس کی تعریف کرو گے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مکے والے متزلزل ہو گئے. جب قریش نے اہل مکہ کو مرتد ہوتے دیکھا اور حضرت عطاب بن اسید اموی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
اہل مکہ پر امیر مقرر تھے وہ چھپ گئے، ایسی خراب حالت ہوگی، تو اس وقت حضرت سہیل بن عمر خطاب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا، اے قریش کے گروہ، آخر میں اسلام لا کر تم آخر میں اسلام لائے ہو، آخر میں اسلام لا کر سب سے پہلے ارتداد اختیار کرنے والے نہ بننا۔ خدا کی قسم یہ دین اسی طرح پھیلے گا جس طرح کہ چاند اور سورج طلوع سے غروب تک پھیلتے ہیں۔ اس طرح آپ نے یعنی سہیل نے ایک طویل خطاب کیا، چنانچہ اس خطاب نے مکے والوں کے دلوں پر اثر کیا اور رک گئے۔ حضرت عتاب بن اسید جو چھپ گئے تھے وہ بھی بلائے گئے اور قریش اسلام پر ثابت قدم ہو گئے۔ پھر حضرت عتبہ اور معتب قبول اسلام، اس بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عباس سے روایت ہے کہ جب فتح مکہ کے دن آپ مکے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے بھتیجے ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور معتب کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، وہ کہاں ہیں؟ حضرت عباس نے کہا وہ دیگر مشرکین کی طرح کنارہ کش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عباس سوار ہو کر عرنا گئے جو عرفات کے قریب ایک وادی ہے اور انہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور دونوں نے بیعت کر لی۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ پکڑے اور انہیں ملتزم پر لے گئے جو حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کا حصہ ہے، جس سے لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ اور کچھ دیر دعا مانگی، پھر واپس تشریف لے آئے۔ خوشی آپ کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو خوش رکھے، میں آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے چچا کے ان دو بیٹوں کو اپنے رب سے مانگا تھا تو اس نے مجھے یہ عنایت کر دی۔ پھر صفوان بن امیہ کا قبول اسلام ہے۔ صفوان بن امیہ مکہ کے رئیس امیہ بن خلف کا بیٹا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اشراف میں سے تھا اور قریش کے سب سے فصیح البیان لوگوں میں سے ایک تھا اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ یہ مسلمانوں کو مکے میں تکلیف اور اذیت دینے والوں میں سے ایک تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کی تھی اور عمیر بن وہب کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا، ہرچند کہ اس کا نام ان لوگوں میں شامل نہ تھا جن کے قتل کا حکم ہوا تھا، لیکن یہ خود اس خوف اور اندیشے سے مکے سے بھاگ گیا تھا کہ اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ بحر احمر کی طرف جدے کی طرف بھاگ گیا۔ عمیر بن وہب جو اس کا دوست تھا اور اسلام قبول کر چکا تھا، یہ وہی عمیر تھا جس کو صفوان نے یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مدینہ بھیجا تھا کہ تم ان کو قتل کر دو تو تمہارے بال بچوں کی کفالت و حضانت میرے سپرد ہو گئی۔ لیکن عمیر جب مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سارے منصوبے کا علم ہو گیا اور یہ معجزہ دیکھ کر عمیر اسی وقت اسلام لے آئے۔ اب فتح مکہ کے موقع پر عمیر اپنے دوست صفوان کے اسلام لانے کے آرزومند تھے اور متفکر تھے۔ حضرت عمیر بن وہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان میری قوم کا سردار ہے، وہ آپ کے خوف سے بھاگ گیا ہے، آپ اسے امان عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے امان ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے اپنی کوئی نشانی عطا فرمائیں جو میں اسے آپ کی طرف امان کے طور پر دکھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ جو پہنا ہوا تھا اتارا اور اس کو دے دیا۔
حضرت عمیر عازم سفر ہوئے، حتیٰ کہ صفوان کو جا لیا جبکہ کشتی میں سوار ہونے والا تھا۔ حضرت عمیر نے سے کہا، میں اس ذات کی قسم اس ذات کے پاس سے آیا ہوں، میں اس ذات کے پاس سے آیا ہوں جو سارے لوگوں سے زیادہ پاک باز ہے، سارے لوگوں سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان لے کر آیا ہوں۔ صفوان نے کہا، میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ تم مجھے ان کی کوئی نشانی دکھاؤ جسے میں جانتا ہوں۔ اس پر انہوں نے آپ کا دیا ہوا امامہ دکھایا۔ صفوان حضرت عمیر کے ساتھ آ گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ اس وقت مسجد میں صحابہ کو نماز اثر پڑھا رہے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صفوان نے بلند آواز سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر میرے پاس آیا، آپ کی چادر لے کر آیا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل درست ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دیں، میں ابھی اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے دیے جاتے ہیں، امید ہے کہ تم اسلام قبول کر لو گے۔ چنانچہ صفوان مشرک ہونے کی حالت میں ہی مکے میں رہنے لگا۔ جب آپ حوازن تشریف لے گئے اور غزوہ طائف اور حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم فرمایا تو آپ نے صفوان کو دیکھا، وہ اس گھاٹی کو دیکھ رہے تھے جو بھیڑ بکریوں سے بھری ہوئی تھی، وہ لگاتار انہیں دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ گھاٹی کو دیکھ رہے ہیں جہاں مال سے بھرا ہوا ہے گھاٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس گھاٹی نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا ہے؟ اتنا مال اس گھاٹی میں؟ صفوان نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھاٹی اور اس میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارا ہے، لے جاؤ اسے۔ صفوان نے ان کے سارے اموال پر قبضہ کر لیا اور کہا، جس عمدہ طریقے پر نبی کا نفس سخاوت کرتا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیے۔ صفوان نے مکے میں 42 ہجری میں حضرت معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ہنگامے کی شہادت کے وقت شہید ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے ان رؤسائے مکہ کی اکثریت نے بعد میں اپنی زندگیوں میں ایک زبردست روحانی انقلاب پیدا کیا تھا۔ حضرت مسلم موعود اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دفعہ اپنے زمانہ خلافت میں مکہ میں تشریف لائے تو شہر کے بڑے بڑے رؤساء جو مشہور خاندانوں میں سے تھے ان کے ملنے کے لیے آئے۔ انہیں خیال پیدا ہوا کہ حضرت عمر ہمارے خاندانوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے اب جب کہ وہ خود بادشاہ ہیں ہمارے خاندانوں کا بھی پوری طرح اعزاز کریں گے اور ہم پھر اپنی گمگشتہ عزت کو حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں شروع کر دیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت عمر کی مجلس میں حضرت بلال آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت خباب آ گئے، اور اس طرح یکے بعد دیگرے اول الایمان غلام آتے چلے گئے، یعنی شروع میں جو ایمان لانے والے تھے، جو غلام تھے، وہ سارے ایک بعد ایک کر کے چلے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان رؤساء یا ان کے آباء کے غلام رہ چکے تھے۔ بہرحال رؤساء بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے آنے والے جو تھے یہ ان کے آباء و اجداد کے غلام تھے جیسا کہ بتایا میں نے۔ اور جب وہ غلام تھے تو اس وقت اپنی طاقت کے زمانے میں یہ لوگ ان پر شدید ترین ظلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ہر غلام کی آمد پر اس کا استقبال کیا، یعنی وہ جو غلام تھے، ماضی کے غلام اور آج کے معزز لوگ تھے، ان کا معزز کے طور پر استقبال کیا۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہر غلام کی آمد پر اس طرح استقبال کیا جیسے رؤساء ہوں،
اور روسا سے کہا کہ آپ ذرا پیچھے ہو جائیں۔ روسا مجلس میں آگے بیٹھے ہوتے تھے۔ جب یہ پرانے ایمان لانے والے آتے تھے تو آپ ان روسا کو، جو مکے کے روسا تھے، کہتے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو آگے بیٹھنے دو۔ حتیٰ کہ وہ نوجوان روسا جو حضرت عمر سے ملنے آئے تھے، وہ ہٹتے ہٹتے دروازے تک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں کوئی بڑے بڑے ہال تو ہوتے نہیں تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا، اور چونکہ وہ سب اس میں سما نہیں سکتے تھے، اس لیے پیچھے ہٹتے ہٹتے روسا کو جوتیوں میں بیٹھنا پڑا۔ جب مکے کے وہ روسا جوتیوں میں جا پہنچے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ایک کے بعد ایک مسلمان غلام آیا اور اس کو آگے بٹھانے کے لیے ان لوگوں کو یا روسا کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا، تو ان کے دل کو سخت چوٹ لگی۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بھی اس وقت کچھ ایسے سامان پیدا کر دیے کہ یکے بعد دیگرے کئی ایسے مسلمان آ گئے جو کسی زمانے میں کفار کے غلام رہ چکے تھے۔ اگر ایک بار ہی وہ روسا پیچھے ہٹتے تو ان کو احساس بھی نہ ہوتا، مگر چونکہ بار بار ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ باہر نکل کر وہ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ دیکھو آج ہماری کیسی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، ایک ایک غلام کے آنے پر ہم کو پیچھے ہٹایا گیا، یہاں تک کہ ہم جوتیوں میں جا پہنچے۔ اس پر ان میں سے ایک نوجوان بولا، اس میں کس کا قصور ہے، عمر کا ہے یا ہمارے باپ دادا کا؟ اگر تم سوچو تو معلوم ہوگا کہ اس میں حضرت عمر کا تو کوئی قصور نہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا قصور تھا جس کی آج ہمیں سزا ملی، کیونکہ خدا نے جب اپنا رسول مبعوث فرمایا تو ہمارے باپ دادا نے مخالفت کی، مگر ان غلاموں نے اس کو قبول کیا اور ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کیا۔ اس لیے آج اگر ہمیں مجلس میں ذلیل ہونا پڑا ہے تو اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے۔ اس کی یہ بات سن کر دوسرے کہنے لگے کہ ہم نے یہ تو مان لیا کہ ہمارے باپ دادا کا قصور کا نتیجہ ہے، مگر کیا اس ذلت کے داغ کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ بھی ہے یا کوئی نہیں؟ اس پر سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی، چلو حضرت عمر سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ بھی خوب جانتے ہیں اور ہم بھی خوب جانتے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ معاف کرنا، میں مجبور تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں معزز تھے۔ شاید تمہارے غلام ہوں گے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ لوگ معزز تھے، اس لیے میرا بھی فرض تھا کہ میں ان کی عزت کرتا۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں یہ ہمارے ہی قصور کا نتیجہ ہے، لیکن آیا اس آر کو مٹانے کے بھی کوئی ذریعہ ہے؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس زمانے میں آج کل جو ہم بیٹھے ہیں یہاں، آج کل اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ وہ لوگ جو مکے کے روسا تھے انہیں مکے میں کس قدر اثر و رسوخ حاصل تھا، لیکن حضرت عمر ان کے خاندانی حالات کو بخوبی جانتے تھے۔ آپ مکے میں پیدا ہوئے تھے اور مکے میں بڑے ہوئے تھے، اس لیے حضرت عمر جانتے تھے کہ ان نوجوانوں کے باپ دادا کس قدر عزت رکھتے تھے۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ کوئی شخص ان کے سامنے آنکھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ انہیں کس قدر رعب اور دبدبہ حاصل تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عمر کے سامنے ایک ایک کر کے یہ تمام واقعات آ گئے اور آپ پر رکت طاری ہو گئی۔ اس وقت آپ غلبہ رکت کی وجہ سے بول بھی نہ سکے، صرف آپ نے ہاتھ اٹھایا اور شمال کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، جس کا یہ مطلب تھا کہ شمال میں یعنی شام میں بعض اسلامی جنگیں ہو رہی ہیں، اگر تم ان جنگوں میں شامل ہو جاؤ تو ممکن ہے کہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھے اور جلد ہی ان جنگوں میں شامل ہونے کے لیے چل پڑے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رئیس زادے جتنے تھے ان میں سے ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آیا، سب اسی جگہ شہید ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنے خاندانوں کے نام پر سے
داغ ذلت کو مٹا دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ یرموک میں ان رؤساء نے قابل تعریف جرأت اور جان فشانی کا مظاہرہ کیا۔ جناب حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں نے خاص طور پر اکرمہ اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ ان آدمیوں میں سے 12 شدید زخمی ہیں۔ ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھے۔ ایک مسلمان سپاہی ان کے پاس آیا اور اکرمہ سے کی حالت دیکھی، بڑی خراب تھی۔ اس نے کہا، اے اکرمہ، میرے پاس پانی کی چھاگل ہے، تم کچھ پانی پی لو۔ اکرمہ نے منہ پھیر کر دیکھا تو پاس ہی حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اکرمہ نے اس مسلمان سے کہا کہ میری غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب میں آپ کا شدید مخالف تھا، وہ اور ان کی اولاد تو پیاس کی وجہ سے مر جائے اور میں پانی پی کر زندہ رہوں۔ ایک دوسرے کی خاطر قربانی کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوا تھا ان میں۔ اس لیے پہلے انہیں یعنی حضرت فضل بن عباس کو پانی پلا لو، اگر کچھ بچ جائے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ وہ مسلمان حضرت فضل کے پاس گیا، انہوں نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ وہ اس زخمی کے پاس گیا تو اس نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، پہلے اسے پانی پلاؤ۔ اس طرح وہ جس سپاہی کے پاس جاتا وہ اسے دوسرے کے پاس بھیج دیتا اور کوئی نہ پیتا۔ جب وہ آخری زخمی کے پاس پہنچا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ وہ واپس دوسرے کی طرف آیا یہاں تک کہ اکرمہ تک پہنچا، مگر وہ سب فوت ہو چکے تھے۔ دعوت اللہ کے لیے اور بعض بڑے بتوں کے انہدام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مقرر فرمائے تھے، ان کو روانہ فرمایا۔ اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کی طرف دستے بھیجے۔ بنیادی طور پر یہ جنگ و قتال کے لیے نہیں تھے، ان کا مقصد دعوت اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور بعض جگہوں پر نصب کیے ہوئے بتوں کو گرانا تھا جو توحید پر ایمان لانے میں ایک روک تھی، جس کا فرضی اور مصنوعی خوف لوگوں کے دلوں میں سمایا ہوا تھا، اور ان کا یہ تصور خدائے واحد و یگانہ پر ایمان لانے میں روک بنا ہوا تھا۔ اہل عرب کی اکثریت کے دلوں میں 3 بتوں یا دیویوں کی بہت عظمت تھی۔ ان کے نام یہ ہیں لات، منات اور عزا۔ لات یہ دیوی طائف میں تھی، تمام عرب میں اس کی عظمت اور توقیر تھی۔ لوگ اس کا نام لے کر قسم کھایا کرتے تھے اور اس پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ عمر بن لوہی جو عربوں میں بت پرستی کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ موسم سرما میں طائف میں لات کے پاس اور گرمیوں کا موسم عزا کے پاس گزارتا ہے۔ منات یہ عربوں کا قدیم ترین بت تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدید میں مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا۔ اہل عرب اس کی تعظیم کرتے اور اس پر قربانیاں کرتے تھے۔ اوس اور خزرج کے خاص طور پر اس کی اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ وہ منات کے نام پر احرام باندھتے تھے۔ اس کی عظمت و تعظیم کے پیش نظر صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی نہیں کرتے تھے۔ جب حج کرتے تو اپنے سروں کو نہ منڈواتے بلکہ واپسی پر منات کے پاس آتے اور یہاں سر منڈواتے، قیام کرتے اور اس کے بغیر اپنا حج مکمل نہ سمجھتے تھے۔ عزا یہ قریش کا سب سے بڑا بت تھا جو نخلا کے قریب نصب تھا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک قربان گاہ بھی بنائی ہوئی تھی جس میں وہ اپنی قربانیاں کرتے تھے۔ اس کے نام پر اپنے لوگوں کے نام رکھتے اور اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ عمر بن لوہی جو عربوں میں سے بت پرستی کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں جو بتوں کے بارے میں غلط خیالات شدید طور پر پیدا کر دیے تھے، اس سے لوگ ان
بتوں سے بہت خوفزدہ بھی تھے اور بڑا احترام کرتے تھے، جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے میں نے۔ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مختلف موسموں میں ان بتوں کے پاس گزارتا تھا۔ بہرحال اس طرح کے تصورات نے عزا دیوی کی عظمت اس قدر لوگوں میں پیدا کر دی کہ جس طرح کعبہ کی طرف ہدیے اور نذرانے لائے جاتے تھے، اسی طرح وہ عزا کی طرف لے جانے لگے۔ یہ وہی بت ہے کہ جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان نے فتح کی خوشی میں اس کا نام لیتے ہوئے کہا تھا، انا لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ یوں تو عموماً اہل عرب ان تینوں بتوں کی تعظیم کرتے تھے، البتہ عزا قریش کے لیے مخصوص تھا، لات بنو ثقیف اور منات اوس و خزرج کے لیے خاص تھا۔ اہل عرب کے تصور کے مطابق یہ تینوں مؤنث تھے، یعنی دیویاں تھیں۔ قرآن کریم نے ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ تم بھی ذرا لات اور عزا کا حال سناؤ، کیا ان کی بھی یہی شان ہے؟ اور تیسرے منات کا بھی جو ان کے علاوہ ہے، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور خدا کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو نہایت ہی ناقص تقسیم ہے۔ یہ تو کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں، ورنہ ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان بتوں کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ صرف ایک وہم کی اور خواہش نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، مگر پھر بھی نہیں سمجھتے۔ بہرحال جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے ان ٹھکانوں کو مسمار کرنے کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں سے ان کے فرضی خوف اور عظمت کا خیال جاتا رہے، اور یہ پر حکمت فیصلہ بہت بابرکت ثابت ہوا، کیونکہ ان کے انہدام سے لوگوں کے دلوں میں ان کا جھوٹا خوف اور رعب جاتا رہا، اور ان کو یقین ہونے لگا کہ اس خدائے واحد و یگانہ کا تصور ہی صحیح ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ ان کو کس طرح گرایا گیا، بتوں کو کس طرح یہ جگہیں مسمار کی گئیں، یہ آگے، اور اس کا پھر رد عمل کیا ہوا، اس دعوے میں کوئی مخالفت ہوئی کہ نہیں، یہ کچھ تھوڑے سے واقعات جو ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ نماز کے بعد میں 2 جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، جن میں سے ایک ہیں مکرم چودھری عبدالغفور صاحب ابن چودھری غلام قادر صاحب، جام شورو حیدرآباد کے ہیں۔ گزشتہ دنوں 92 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذمہ دار خاندان سے ان کا تعلق تھا، جو بوڑھا کوٹ سے 1900 کے اوائل میں کوٹ احمدیہ شفٹ ہوئے۔ آپ کے والد سلسلے اور خلافت سے محبت کے باعث آپ کو اعلیٰ دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے 1942 میں قادیان بھجوایا، جہاں چودھری صاحب نے اپنی ہجرت پاکستان تک تعلیم حاصل کی، اور وہاں بزرگان اور صحابہ کی نیک صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے یہاں آنے کے بعد پھر بقیہ تعلیم چودھری غفور صاحب نے چنیوٹ اور رفا میں حاصل کی، پھر بعد میں کراچی سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور 1993 میں ریٹائرمنٹ ہوئی ان کی۔ اس کے بعد میں زندگی وقف کی۔ یوگنڈا میں 2 سال تک ایک پروجیکٹ پہ خدمت کی توفیق پائی۔ احمدیت کے بڑے دلیر سپوت تھے، خدمت خلق کرنے والے، بہت وسیع القلب تھے، بلا امتیاز سب کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتے، مالی قربانی میں پیش رہتے۔ قائد علاقہ رہے ہیں، انصار اللہ میں بھی نمایاں خدمات انجام دیتے رہے،
لمبا عرصہ تک سیکٹری امورہ حیدرآباد بھی رہے. امیر ضلع نواب شاہ اور نوشیر و فیروز ان کو خلیفہ مسیح رابع نے مقرر فرمایا تھا، جس کی ذمہ داری آپ نے بڑی محنت سے ادا کی. مرحوم موسی تھے. عثمان خان میں 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں. ان کی ایک بیٹی حمیرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ خدمت خلق کو یہ اپنا بینک بیلنس کہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ یقین رکھتے تھے. بے شمار احمدی اور غیر احمدی ایسے ہیں جو آپ کے ذریعہ ان کی حاجات پوری ہوئیں. بلا امتیاز مسافروں، مریضوں، لاچاروں کی مالی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور بڑی بڑی رقمیں بھی دے دیا کرتے تھے. سلسلہ کی خاطر مالی قربانی کا جذبہ بھی غالب تھا. جب حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 7 سالہ جوبلی منانے کے لیے مالی تحریک فرمائی تو فوراً لبیک کہتے ہوئے اگلے روز ہی ربوہ میں اپنے مکان کو فروخت کر کے اس کی ساری رقم اس مد میں دے دی. حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے 1966 میں جو سندھ کا دورہ کیا خلافت کے بعد، تو ان کے حیدرآباد میں ان کے گھر میں گئے، کوٹ احمدیہ میں. 1981 میں قصر خلافت کی ربوہ میں جو تعمیر ہو رہی تھی، اور اس وقت ان کو حکومت کی طرف سے افریقہ کسی پروجیکٹ کے لیے بھیجا جا رہا تھا اور بڑا اچھا موقع تھا وہ ان کے لیے. جب یہ خلیفۃ مسیح ثالث کی خدمت میں حاضر ہوئے مشورے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں نہیں جانا، اس کو چھوڑو، میرے یہاں قصر خلافت یہ بن رہا ہے، اس کی چھتیں وغیرہ پڑ رہی ہیں، اس کی نگرانی کرو. چنانچہ اگلے روز ہی انہوں نے کام سنبھال لیا اور وہیں رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نوازا. اس کے بعد جب وہ واپس گئے وہاں اس چھٹی کی رخصت کو پورا کر کے، تو گورنمنٹ کی طرف سے وہی کانٹریکٹ ان کو دوبارہ مل گیا اور کہتے تھے کہ یہ محض خلافت کی برکت سے ہوا ہے. خلیفۃ مسیح ثالث رابع سے ہی بڑا تعلق تھا، وہ بھی ان کے یہاں آتے تھے، گھر میں بھی رہے. اسی طرح جب میں وہاں تھا پاکستان میں، مجھے بھی ان کے گھر جانے کا موقع ملا اور ان کے گھر ٹھہرنے کا بھی موقع ملا. بڑے مہمان نوازی کرنے والے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو مجھے رات کے وقت سفر کرنا پڑا، سندھ میں حالات ٹھیک بھی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا تمہیں میں لے کے جاؤں گا. رات کو بارش بھی ہو رہی تھی، طوفانی بارش تھی، سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں، لیکن بہرحال یہ لے گئے. ہم رات کو پہنچے جہاں میں نے پہنچنا تھا منزل پہ. اس کے بعد میں نے ان سے کہا آپ رات یہیں گزاریں، صبح چلے جائیں، اکیلے نہ جائیں. تو کہتے نہیں. اسی وقت اپنی گاڑی میں بیٹھے اور رات کو ہی روانہ ہو گئے. بڑے دلیر اور بہادر انسان تھے. سیران راہ مولا کے لیے بھی آپ کی خدمات قابل قدر ہیں. جیلوں میں جا کے انتظامیہ سے رابطہ کر کے ان کے لیے سہولیات کا انتظام کیا کرتے تھے. انسانیت کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھتے، غریبوں محتاجوں کی بیٹی کہتی ہیں بڑی خدمت کرتے، نظام خلافت سے گہری محبت رکھتے تھے. ہر آواز پر خلیفہ کی لبیک کہنے والے تھے اور ان کی روزانہ کی گفتگو کا حصہ ہی خلافت ہوتی تھی. ان کے غیر احمدی جو ملنے والے ہیں وہ بھی ان کی نیکیوں کا بہت ذکر کرتے ہیں. ان پہ بھی اچھا اثر، نیک اثر چھوڑا ہوا تھا انہوں نے. حلقہ احباب ان کا بہت وسیع تھا اور ہر جگہ ایک احمدی کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. گورنمنٹ کے افسران، سندھ کے سیاسی خاندان جتنے تھے بڑے بڑے، ان سے اچھے تعلقات تھے ان کے. اور ان کو اکثر وہ جماعت کا چھپا ہوا قرآن کریم پیش کیا کرتے تھے اور کھل کر جماعت کا تعارف کراتے.
بلکہ وہ ممکن ہوتا تو ان کو ربا بھی لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا ذکر ہے مکرم محمد علی صاحب شک 275 کرتارپور فیصل آباد کا. یہ بھی گزشتہ دنوں 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے بھی 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹے ان کے مبلغ سلسلہ ہیں لساکا زامبیا میں، جو آج کل یہاں جلسہ سالانہ UK میں شمولیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس وجہ سے والد کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکے. یہی طاہر احمد سیفی صاحب مبلغ کہتے ہیں کہ والد صاحب کے خاندان میں احمد کا آغاز خلافت ثانیہ کے ابتدائی ایام میں ہوا، جب آپ کے دادا موسیٰ صاحب نے احمد قبول کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی. مرحوم صوم صلات کے پابند، تہجد گزار، خوش مزاج، خاموش طبع، مل نثار، خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار، خندہ پیشانی سے پیش آنے والے نیک اور مخلص انسان تھے. خلافت سے بے انتہا عشق تھا. ہر کام کے لیے پہلے خلیفہ کو خط لکھ کر دعا کے لیے کہتے. جماعتی اور دینی امور میں خاموشی سے حصہ لیتے، اور جہاں تک ممکن ہوتا حت الوسع اپنی حیثیت کے مطابق مالی قربانی میں بھی حصہ لیتے. جب MTA کا آغاز ہوا ہے اس وقت ان کے گھر ٹی وی نہیں تھا، تو MTA کا آغاز ہوتے ہی فوری طور پر ٹی وی گھر میں لے آئے کہ خلیفہ وقت کی آواز کو براہ راست سننا ہے. کہتے ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا ہے خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی ایسی تحریک ہو جس میں والد صاحب نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو. غیروں سے بھی ان کا بڑا شفقت کا سلوک تھا. جہاں یہ ملازمت کرتے تھے فیکٹری میں، وہاں بہت سارے غیر احمدیوں کو انہوں نے فیکٹری میں ملازمت دلوائی، لیکن جیسا کہ عادت ہے غیر احمدیوں کے بعض وہ اتنا ظرف نہیں ہوتا بعضوں کا، تو اس کے باوجود کہ نیکی کی انہوں نے انہوں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر مالکان سے شکایت کی اور زور دیا کہ ان کو نوکری سے نکالا جائے. بہرحال ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن انہوں نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی فریاد کی، اور کچھ عرصے بعد فیکٹری کے مالک نے دوبارہ ان کو بلایا اور وہیں اسی پوزیشن پہ دوبارہ ان کو بحال کر دیا. لیکن جنہوں نے ایسا سلوک کیا تھا ان سے بدفطرتی کا، ان سے بھی نیک سلوک کیا اور ان کے پھر بھی کام کرتے رہے. ان کے حسن سلوک کی وجہ سے ہی کہتے ہیں تبلیغ سے زیادہ ان کا حسن سلوک تھا، جس کی وجہ سے فیصل آباد شہر کے 8 افراد نے احمدیت قبول کی. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.